مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ اگر واقعی تمہیں اللہ جل مجھ سے سچی محبت ہے تو پھر میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک ادا پر مر مٹنے والے بن جاؤ۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دیں۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے نامہ اعمال کی سیاہی کو اپنی رحمت اور اپنی مغفرت کے پانی سے دھو ڈالے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو ہے ہی بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ بات آگے بڑھانے سے پہلے میں اللہ رب العزت کے حضور ایک دعا کرنے لگا ہوں۔ آپ بھائیوں سے التماس ہے کہ خلوص دل سے اس پر آمین کہیے گا کہ جو میرے بھائی اس پرفتن افراتفری اور نفسا نفسی کے دور میں گزشتہ کئی سالوں سے یہ قرآن و سنت کی شمع روشن کیے رکھے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے چہروں کو روشن کر دے، اللہ ان کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے، ان کے مال میں، جان میں، اولاد میں، صحت میں، عمر میں، عزت میں برکت عطا فرمائے۔ اور خصوصاً جو علماء کرام، بڑے بڑے شیوخ، بزرگ ہستیاں یہاں تشریف لاتی ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کی صحت والی، ایمان والی، اللہ انہیں لمبی زندگی عطا فرمائے، اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے، ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ سلامت فرمائے، اور ان کے علم سے، عمل سے ہمیں زیادہ سے زیادہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ موضوع آپ اشتہار پہ پڑھ چکے ہوں گے۔ شادی کی کوئی تقریب ہو، کوئی اجتماعی کھانے کی دعوت یا افطار پارٹی، اکثر آپ نے سنا ہوگا کھانا کم پڑ گیا۔ اور اگر یہی فنکشن کسی میرج آر یا مارکی میں ہو تو اکثر بات لڑائی تک پہنچ جاتی ہے، نوبت جھگڑے تک پہنچ جاتی ہے۔ کہتے ہیں جی ہم نے پیرڈ طے کیا ہوا تھا مٹن کے ساتھ، ایک مرتبہ ڈش آئی، دوبارہ نہیں آئی، ان کے ویٹروں نے ہاتھ روک کے رکھا ہوا تھا، سراسر زیادتی، پیسے نہیں دیں گے، مہمانوں کے سامنے ذلیل ہو گئے۔ اب جو مارکی والے ہیں ان کے پاس بھی دلائل ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بندے زیادہ تھے، لوگوں نے گوشت کے ساتھ بری کی ہے، کھایا بہت ہے، کہتے ہیں ثبوت کے طور پر ویڈیو دکھا دیتے ہیں۔ اب ہم مارکی والوں کی نیت میں بھی شک نہیں کرتے، لیکن متاثرین کے موقعوں کو بھی رد نہیں کرتے۔ فیصلہ کیسے ہوگا؟ تو مسئلے کے حل کے لیے حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کریں گے۔ ترمذی میں حدیث ہے، اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 6 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کھانا تناول فرما رہے تھے۔ ایک دیہاتی آیا، بدو سا بندہ، اس نے 2 لقموں میں سارا کھانا چٹ کر دیا۔ کتنے بندوں کو کھانا تھا؟ 6 بندے کھا رہے تھے پیغمبر اسلام کے ساتھ، اس نے صرف 2 لقمے لیے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اگر یہ اللہ کا نام لے لیتا، بسم اللہ پڑھتا، اگر یہ اللہ کا نام لے لیتا تو یہ کھانا سب کے لیے کافی ہوتا، یہ کھانا سب کے لیے کافی ہوتا۔ بات تو ویسے سمجھ آ جانی چاہیے
لیکن پھر بھی ذہن میں یہ آتا ہے کہ گوشت کدھر گیا. بات تو اتنی بھی کافی ہے، لیکن پھر بھی ذہن میں آتا ہے کہ وہ گوشت کدھر گیا اتنا. فی بندہ کلو کے حساب سے وہ کدھر گیا. اب اس مسئلے کے حل کے لیے بھی پھر حدیث رسول سے رجوع کرتے ہیں. ابو داؤد نسائی، اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام تشریف فرما تھے. اللہ اکبر. ایک ساتھی بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا کھا رہا تھا. اب یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ آگاہ کرنے والے پیغمبر اسلام کو، آپ اور میرے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں چیک کرنے والا کہ یہ جو باہر رفتاری کرنے والے ساتھی آئے ہیں ان میں سے کس نے بسم اللہ پڑھا کس نے نہیں پڑھا. کوئی پیمانہ نہیں ہمارے پاس. ہم تو ترغیب دے سکتے ہیں نا بس. تو اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی. اللہ اکبر. حدیث میں آتا ہے حتیٰ کہ آخری لقمہ رہ گیا، آخری لقمہ. تو وہ اپنے منہ کی طرف بڑھانے لگا. میری طرف دیکھیں ذرا، یوں منہ کے قریب گیا. اللہ اکبر. کیا کہتا ہے وہ؟ کہتا ہے بسم اللہ اولہ واخرہ. یاد آ گیا اسے کہ بسم اللہ نہیں پڑھی. پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ یاد نہ رہے آغاز میں یہ پڑھے. اس نے پڑھا. پیارے پیغمبر اسلام مسکرائے، تبسم فرمایا. پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ شیطان اس کے ساتھ کھانا کھاتا رہا. شیطان اس کے ساتھ کھانا کھاتا رہا. اب یہ کھرا نپے جانے والا ہے، پتہ چل جائے گا کہ گوشت کہاں گیا. شیطان اس کے ساتھ کھاتا رہا. جب اس نے اللہ کا نام لیا تو اس نے اپنے پیٹ میں جو کھایا تھا وہ سارے کا سارا کہہ کر کے باہر نکال دی. تو پتہ چلا کہ یہ سارا کھانا پھر کہاں جاتا ہے؟ شیطان کے پیٹ میں. شاید یہ وجہ ہمت طاقت نہیں آتی، شیطان کے پیٹ میں جا رہا ہے. تو چھوٹے بچوں کو کہنا چاہیے کہ بیٹا اگر نہیں کرو گے تو شیطان کے پیٹ میں جائے گا. خود کھانا ہے کہ اس کے پیٹ میں بھیجنا. چھوٹے بچے عادی ہو جائیں. اللہ اکبر. تو یہ اصل وجہ کیا ہے، اصل جڑ کیا ہے؟ آپ سب جانتے ہیں کہ مارکیوں میں ہوٹلوں میں ٹائم رات 10 بجے ہوتا ہے، سختی ہوتی ہے 10 بجے تک کلوزنگ ٹائم. جب 9:30 بجتے ہیں نا اس وقت پنڈال جیم پیک، جمع غفیر، اور فوج بالکل تیار ہوتی ہے دشمن پر حملہ آور ہونے کے لیے. سب کی نظریں کھانے کی طرف، اور کان ان کے وہ مخصوص آواز سننے کے لیے بڑے بےتاب ہوتے ہیں. یوں ہی آواز آتی ہے کہ روٹی کھل گئی. یوں محسوس ہوتا ہے جیسے جیل کا دروازہ کھلا ہو، یا کسی استبل کا یا کسی جانوروں کے باڑے کا دروازہ کھل گیا ہو. اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر یہ منظر جانور دیکھ لینا تو ان کا سر شرم سے جھک جائے. اس قدر افراتفری، اس قدر بے شرمی کی انتہا. اور میرا اپنا گمان ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، میرا اپنا گمان ہے کہ یہ جو جملہ ہے نا کہ روٹی کھل گئی ہے، اس کے اندر کوئی شیطانی یا جادوئی کوئی اثر ہے. یہ جملہ کانوں سے ٹکرانے کی دیر ہے کہ میں نے دیکھا ہے اچھے بھلے سیانے بیانے بندے جو ہے نا وہ اپنے ہوش و آواز کھو بیٹھتے ہیں، متانے ہو جاتے ہیں.
مت ماری جاتی ہے. اور اگر میں یوں کہوں کہ یتحبطہ الشیطان من المس، ایسے جیسے شیطان نے چھو کر بولا کر دیا. اللہ اکبر. یاد آیا مجھے وزیر آباد میں ایک ساتھی جاپان گیا ہوا تھا، شادی کر کے ایک جاپانی لڑکی کو لے آیا وزیر آباد. کھاتی پیتی فیملی تھی، اس نے بہت بڑا ولیمہ کیا. تو ولیمے میں جو اپنی دلہن تھی نا جاپانن، اس کے امی ابو یعنی ساس سسر اور اس کے بھائیوں کو بھی مدعو کیا. وہ بھی پاکستان آ گئے. جب پاکستان آئے تو انہوں نے تو کبھی یہ منظر دیکھا ہی نہیں ہوگا. حیران پریشان، اتنا بڑا پنڈال، اتنے زرق برق لباس پہنے لوگ، سٹیج، لائٹنگ، کمکمے، قالین، صوفے. وہ دیکھ کے کہتے ہیں بٹ اے مارولس شو، ویری بگ فیملی، ویری رچ فیملی. اتنی بڑی فیملی، اتنے امیر لوگ بھائی، اتنا بڑا پنڈال. 2 پنڈال تھے، ایک کے اندر سٹنگ ارینجمنٹ تھا، آگے کنات لگی تھی، اس کے باہر بوفے لگے ہوئے تھے. وہ جاپانی ویڈیو بنا رہے تھے، جاپانی ویڈیو بنا رہے. انہوں نے کوئی گھوڑے کا ڈانس بھی گھوڑوں کا کیا، وہ ویڈیو بنا رہے، بڑے خوش، بہت زیادہ. چلتے چلتے رات کے 11:30 بج گئے. آواز آئی روٹی کھل گئی ہے. کرسیاں دڑم دڑم گریں، برتن گرنے کی آوازیں، لوگ میز پھلانگ کر آگے بڑھے. وہ جو کنات لگی تھی نا سب نے گرا دی، رون ڈالی. وہ جاپانی اپنے ہونے والے داماد کو جاپانی زبان میں پوچھتا ہے، آندا یہ کنے دن بعد انہیں کھانا ویکھیا؟ اللہ اکبر. کچھ ساتھی ہنس رہے ہیں، یہ رونے کا مقام ہے. میرے دل میں خیال آتا ہے کہ اگر ان جاپانیوں کو یہاں ابو بکر مسجد میں لا کے 30 کے 30 درس سنا دیے جائیں، ایمانداری سے بتائیں کو اثر ہوگا؟ نہیں ہوگا. رویہ ٹھیک نہیں. یہ لوگ حق کے متلاشی ہیں، حق کے متلاشی ہیں، زبردست حق کے متلاشی ہیں. لیکن افسوس کہ ہمارے پاس دکھانے کے لیے کچھ نہیں. رویہ ٹھیک نہیں. ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے. بات ختم کرنے سے پہلے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک پیکج بھی اناؤنس کرنا چاہوں گا جو میرے پیارے پیغمبر اسلام نے اپنی امت کو دیا. اتنا خوبصورت پیکج ہے، اتنا زبردست پیکج ہے کہ ساری دنیا کی حکومتیں مل کے اناؤنس نہیں کر سکتی. ساری دنیا کی دولت خرچ کر دیں، یہ خریدا نہیں جا سکتا. اتنا زبردست پیکج. افسوس ان جگہوں پر مسلمان اس پیکج سے بھی محروم رہتے ہیں. جس طرح بسم اللہ پڑھنے سے اس پیکج سے بھی محروم رہتے ہیں. وہ پیکج کیا ہے؟ رسمات فرما لیں، پلے باندھ لیں. اور میں بھائیوں سے التماس کروں گا کہ اللہ کے واسطے اسے آج ہی سے اپنی روٹین کے اندر شامل کر لیں. پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ من اکل طعاما، جو شخص کھانا کھائے، ثم قال، پھر یہ کہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ. صرف اتنا کہہ دیں. کتنی دیر لگی جی؟ چھوٹا سا جملہ ہے، چھوٹی سی دعا ہے. کتنی دیر لگی؟ اللہ کی قسم جو بندہ کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے، میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا بندہ اتنا پیار آتا ہے، اس پر اتنا پسند آتا ہے وہ بندہ، کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بڑا قدردان مل پان والا، چھوٹی چھوٹی نیکی کا اتنا قدر ڈالتا ہے، اتنا مل ڈالتا ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. صرف یہ الفاظ کھانا کھانے کے بعد کہنے والا، اللہ کو اس پر اتنا پیار آتا ہے
کہ پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ کتنا ٹائم لگا جی؟ افسوس ایسی جگہوں پر یہ کہنا بھی یاد نہیں رہتا، اور سچی بات یہ ہے کہ یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات، یہ ارے گرے کو تو نصیب ہی نہ ہوتا جی کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبی، کہ اللہ اپنی رحمت کا قلم پھیر دے اس کے پچھلے گناہوں پر۔ میری بھائیوں سے التماس ہے، اللہ کے واسطے آپ یہاں آتے ہیں، میری ریکویسٹ ہے کہ خالی وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، میں سنا کے چلا جاؤں، آپ سن کے چلے جائیں۔ یہاں ایک ایک بات جو ہوگی نا، ایک ایک بات، جتنی بزرگ ہستیاں تشریف لاتی ہیں موتیوں جیسی باتیں وہ، چونکہ ان کی اپنی نہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میری آپ بھائیوں سے التماس ہے کہ ان باتوں کو اپنی زندگی میں لاگو کریں، اپلائی کریں، ساری زندگی یاد کریں۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ یہ پورا رمضان آپ کو اور مجھے صحت اور تندرستی کے ساتھ اللہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی بہترین حالت کے ساتھ گزارنے کی اللہ توفیق عطا۔ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی بیمار ہے یا گھر والوں سے بیمار ہے، اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے، اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے، اللہ ان سب کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے، اللہ سب کی پریشانیاں دور کر دے، اللہ سب کے حال پہ رحم کر دے، اللہ اس مسجد کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اے اللہ سب کے حال پہ رحم فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔